بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم آج وی آر موونگ ٹو اسٹیپ نمبر 4، سمری آف دس سیکشن جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اور اس کو اگر کوئی شیئر کرنا چاہیں تو شروع کر لیتے ہیں جی. بسم اللہ. میں ایک دفعہ اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں جی. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ، وہ یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو. میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ. یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو. اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے. جی بسم اللہ کریں جی. اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو شیئر؟ اور پھر ٹھیک. صبر سے جو بات کی گئی تھی کہ صبر سے پہ تم نماز اور صبر پہ، تو وہ مجھے صبر سے مدد کیسے، مطلب وہ بات ہو رہی ہے، مطلب مجھے ان آیات میں نا کافی زیادہ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. رائٹ بڑا اچھا ہے جی. دیز آر گڈ کویسچنس. جی اینی بڈی. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ میں اگر ٹھیک سمجھاؤں مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا. جو آپ کا سوال ہے نوشابہ وہ یہ ہے کہ اس میں عہد سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی، عہد سے اور اس سے پہلے نعمت. نعمت اور عہد سے کیا مراد ہے؟ تو اگر کوئی اس پر کوئی بات کرنا چاہیں، نوشابہ کے اس سوال کے جواب میں ان کو بتانا چاہیں، تو آپ میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا جی؟ اینی بڈی؟ نہیں. اچھا دیکھیے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو دنیا کی امامت دی، اور ان کی نسل میں بھی پہلے بنو اسحاق جو ہیں ان کو امامت دی گئی. یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بنو اسحاق کی اولاد ہیں، یعنی اسحاق کی اولاد ہیں. بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا لقب ہے. تو بنی اسرائیل کا مطلب بنی یعقوب. ٹھیک ہے جی. یعنی یوں سمجھ لیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور پھر ان سے آگے بنی اسرائیل. تو چونکہ ان کو وہ امامت کا منصب دیا گیا ہے، اور امامت کا منصب کیا تھا یہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینا ہے دنیا کے اوپر. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اب آئندہ حضرت ابراہیم کے بعد ایک قوم میں ایک رسول مبعوث کیا جائے گا. رسول اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دے گا کہ یہ خدا کا مذہب ہے، یہ خدا کا دین ہے، اور اس قوم کے اوپر خدا کی عدالت بن کر آئے گا. رسول نبی جو ہے وہ ہدایت بن کر آئے گا، اور پھر اس قوم کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ ایک ایسی نمایاں جگہ پر ہوگی دنیا کے کہ وہ پھر دنیا تک وہ دین پہنچائے گی. یہ تھا وہ امامت کا منصب. ٹھیک ہے جی. جو عہد باندھا گیا تھا وہ عہد یہ تھا جو حضرت یعقوب کی اولاد نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا تھا. وہ یہ تھا، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں آ کر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، تورات میں اس عہد کا ذکر بھی ہے. وہ عہد یہ تھا کہ ہم اس گواہی کو دیں گے، اب پوری طرح سے تیرے سارے قوانین کی وفاداری کریں گے، اور جو پیغمبر تیری طرف سے آئے گا ہم اس کے مددگار بنیں گے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جو ان کے بھائیوں میں سے آنا تھا اس کے حوالے سے تو خاص طور پر عہد دیا گیا تھا
کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کے مددگار بنیں گے اور اس کی راہ کو ہموار کرنے والے ہوں گے، نہ کہ اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والے۔ یہ عہد ہے، یہ ان کی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر، یعنی یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو پوزیشن تمہیں دی گئی تھی، جو نعمت تمہیں دی گئی تھی، اس سے مراد وہ پوزیشن ہے، یعنی حق کو دنیا تک پہنچانے کی پوزیشن کے لیے تمہیں پھر بہت سارے پریولیجز دیے گئے تھے، یہ ذمہ داری دی گئی تو ساتھ بہت سارے پریولیجز دیے گئے تھے۔ یعنی ایک پریولیج یہ تھا کہ تم دنیا پر رول کرو گے، دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے رول میں رہا، اس کو یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان کے زمانے میں وجود پذیر ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب خدا کے دین کی گواہی جو ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ تعالی بنیادی دین کی دو چیزیں ہیں جی، یعنی عقائد میں ایک یہ کہ اللہ ایک ہی ہے، دیر از اونلی ون گاڈ، ٹوٹل اتھارٹی اسی کی ہے، آخرت میں بھی ٹوٹل اتھارٹی اسی کی ہوگی، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہوگا، وہ مکمل انصاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بہت کلیئرلی کہا ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ آخرت میں کوئی دوسرا بچا سکتا ہے خدا کے انصاف سے، تو اصل میں وہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اتنا کلیئر ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری یہ کہ عہد یہ لیا گیا تھا کہ ہم تمہارے دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوں گے، جو ہدایت تمہاری طرف سے آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو پیغمبر آئے گا اس کے آگے سر تسلیم ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے جواب میں یہ عہد کیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو دنیا کی ساری قومیں تمہاری باج گزار ہوں گی، تمہارے آگے ٹیکس پے کرنے والی ہوں گی، وہ تمہاری سرنگوں ہو جائیں گی تمہارے آگے۔ یہ ہے اس میں نوشابہ بات واضح ہوئی جی کہ کیا ہے یہ جی سر۔ پوری بات، یہ ہے جو پوری بات ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نماز اور صبر کہیں یا ثابت قدمی کہیں، یعنی آپ کے سامنے جو ایک پرابلم آتی ہے نا، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ہے خدا سے تعلق، ثابت قدمی نماز خدا سے تعلق کی بہت ہی بڑی علامت ہے، یعنی میں جس وقت اپنی دنیا سے کٹ کر ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور میں پیش ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے سٹرنگتھ دیتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جو تعلق ہے خدا کے ساتھ، اصل میں وہ سٹرنگتھ دیتی ہے جس کو مجھے مورل سٹرنگتھ کہتا ہوں میں۔ اچھا، دوسری چیز جو مورل سٹرنگتھ کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ جو موقع اس وقت آ گیا ہے، آپ بجائے اس کے کہ یہ سوچنے لگ پڑیں کہ اگر میں نے ٹھیک کام کیا تو کانسیکوینسز کیا نکلیں گے، کیا ہوگا اس کے نتیجے میں آگے چلا جاتا ہوں، میں جمپ مار دیتا ہوں، میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ اس وقت میرے سے تقاضا کیا ہے، میں اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنے لگ پڑتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا میرے بارے میں رائے بنائے گا، یہ ساری چیزیں سوچنے لگ پڑتا ہوں۔ تو بجائے یہ سوچنے کے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے معاملات کریں گے، دونوں چیزیں جب آپ کریں گے تو یہ آپ کو حوصلہ دیں گی کہ ہمیں خدا کے راہ پر رہنا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یعنی استقامت اور نماز، یہ دونوں چیزیں انسان کو جدھر ایگو ہماری رکاوٹ بنتی جاتی ہے نا، ادھر آ کر، خاص طور پر جدھر ایگو رکاوٹ بن جاتی ہے، ادھر آ کر ہمیں یہ اسٹرنگتھ دیتی ہیں کہ ہم خدا کے راستے پر قائم رہ سکیں۔ یہ ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی بات، اور یہ آپ جب اسٹیپ نمبر 5 لکھیں تو اس کو ضرور نوٹ کریں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے، بیکاز دس از ویری ریلیونٹ ٹو اس ایز ویل، ہے نا جی۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ جدھر تمہارے لیے مشکل ہو ادھر مطلب کوئی بڑی بڑی آزمائش آ گئی ہے، بڑی آزمائش آ گئی، کوئی صحت کی آزمائش آ گئی ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی سچ بولنے کی بڑی آزمائش آ گئی ہے، گواہی دینے کی بڑی آزمائش آ گئی ہے، تو ثابت قدمی اور نماز سے تم نے اپنے لیے حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اگر تم اس پر قائم ہو تو دے ول بی اے سورس آف اسٹرینگتھ فار یو، یہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک یہ سر، ٹھیک ہے تھوڑا جی۔ سا نماز، جی تھوڑا جی سا نماز کو مزید ایکسپلین کریں گے کہ نماز سے مطلب آپ، وہ مجھے سمجھ تو آگے، لیکن اگر اسے تھوڑا سا مزید کنیکٹ کر دیں۔ دیکھیں، نماز بیسیکلی آپ کو دن میں 5 وقت خدا کی اس یاد دہانی کے ساتھ اٹھا دے کہ میرے رب نے مجھے پکار لیا ہے، اور جب خدا کی آواز آ جائے تو اب ساری دنیا پیچھے رہ گئی، ایوری تھنگ بیکم سیکنڈری، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو فلفل مائی ریسپانسبلٹی ٹو گاڈ۔ سب سے پہلی چیز یہ بن جائے گی میرے لیے، یہ جو اسپرٹ ہے نا، جب میں اس کو ایک
کانشیس لیول پر اختیار کرنے لگ پڑتا ہوں تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری سورس آف اسٹرینگتھ بن جاتی ہے دنیا کی آزمائشوں کے لیے. یعنی دیکھیے اللہ اکبر کی آواز، یہ تو ایک فزیکل آواز آ رہی ہے نا مجھے، جس پر میں اٹھتا ہوں، میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. دل نہیں لگ رہا، دل کہیں اور پھنسا ہوا ہے، لیکن میں کھڑا ادھر ہی ہوں گا. یہ ٹائم صرف اس کے لیے. یہ جو اسپرٹ ہے، اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے کے جائیں. جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ زندگی میں آوازیں ساری ہی جو آ رہی ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں. یعنی کوئی آواز بھی، کسی کی زیادتی، کسی کی اچھائی، کسی کی برائی، یہ سب کچھ جو میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو مجھے جس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ اس آزمائش میں اصل میں خدا کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو مجھ تک پہنچتی ہے بات، ورنہ نہیں پہنچ سکتی. اور مجھے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، خدا کو رسپونڈ کرنا ہے. یہ والا ایسپیکٹ بنا لیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک نماز، ایک بالکل چھوٹے 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو جو دن کا، آپ کا پورے دن کا آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے کہ میں نے خدا کو رسپونڈ کرنا ہے، خدا کی پکار ہے. زندگی میں آنے والی ہر پکار اصل میں خدا کی پکار ہے، میں نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو یہ وہ تعلق ہے جو کہ اسٹرینگتھ کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے. یاد دہانی ہے پوری کی پوری. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، کافی اچھا سمجھ آ گیا. ایک دفعہ پھر سنوں گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ جزاک جی ضرور. اور بھی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. جی جی فاطمہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ اللہ. ایکچولی اسٹیپ نمبر 3 بھی رہتا ہے، تو میں وہ بتا کے پھر اسٹیپ نمبر 4 بتا دوں. ٹھیک ہے جی، اس کو اب اس دفعہ کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہی چلیں. یعنی اب یہ اچھا ہے آپ نے شروع میں ہی کر لیا، اسی طرح کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کا رہ گیا اور وہ شروع میں نہیں لے سکا اور ہم نے اسٹیپ نمبر 4 شروع کر دیا تو پھر اس کو رہنے دیں، پھر آپ پچھلے پڑھ لیں، دیکھ لیں. آپ کے لیے تو اس میں ایڈوانٹیج ہو ہی جائے گا کہ دوسروں کی رائے بھی آ جائے گی. لیکن ابھی دس از اے گڈ ٹائم ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے اسٹیپ نمبر 4 شروع نہیں کیا. ونس وی اسٹارٹ دین وی شوڈ ناٹ گو بیک، وہ پھر کنفیوژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں پھر میں بھی پڑھ دیتی ہوں. تو اس کا جی فرسٹ پوائنٹ ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی قوموں پر فضیلت دے کر جو نعمت ان کو دی تھی وہ یاد کرائی جا رہی ہے، اور ان کو ان کی ذمہ داری یاد کرائی جا رہی ہے کہ وہ اس منصب کے چلتے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کریں اور قرآن پر ایمان لائے جو ان کی کتاب تورات کی تصدیق میں آیا ہے، اور اللہ ان کو پھر سے دنیا کی قوموں پر فضیلت دے کر اپنا عہد پورا کرے گا. اور صرف اللہ سے ڈریں اور دنیاوی کسی چیز کی پرواہ نہ کریں. آگے ہے کہ کیونکہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق میں آیا ہے تو تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر قرآن کو قبول کرنا چاہیے تھا، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کر بیٹھے ہو. اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے حق سے منہ نہ موڑو اور صرف اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، کسی اور دنیاوی چیز کی پرواہ نہ کرو، اور جانتے بوجھتے حق اور باطل میں اختلاط پیدا کر کے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. نماز اور زکوٰۃ ادا کر کے اسلام کی راہ اختیار کرو. صرف دوسروں کو نیکی کی تلقین نہ کرو بلکہ اس دعوت کو قبول کر کے خود بھی نیکی کی راہ اختیار کرو. بے شک سوسائٹی میں اپنے سٹیٹس کو بھلا کر اس راہ پر چلنے میں مشکل ہوگی، لیکن اس کے لیے نماز اور صبر سے مدد لو. آخر میں یہ کہا ہے کہ سوسائٹی میں سٹیٹس کے جانے کی پرواہ ان کو نہیں ہوگی جن کے دل میں خوف خدا ہوگا اور جن کو اپنی آخرت یاد ہوگی. بہت اچھا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسٹیپ نمبر 4 میں نے ایک منٹ دیکھ سمرائز لیتے ہیں جی، کیا ہے. ایک منٹ دیجیے گا. اگر اسٹیپ نمبر 3 کسی کا ہے تو وہ پلیز آپ وہ بتا دیں. اف یو ہیو اسٹیپ نمبر 3 ٹو شیئر، تاکہ پھر ہم آگے چلیں. جی کسی کا اسٹیپ نمبر 3 ہے؟ جی روزبن کا ہے. جی جی راز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بھی اسٹیپ 3 رہتا ہے، تو وہ جی ہے کہ یہود کے علماء کو ایسا ذمہ داری یاد کرائی جا رہی ہے کہ شریعت کی پابندی کا جو عہد کیا تھا
اس کا تقاضا ہے کہ اس قرآن اور آخری رسول پر سب سے پہلے ایمان لاؤ، دنیاوی مفادات کی خاطر اس عہد و پیما کو قربان نہ کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کے بجائے ان ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ تم اپنے لوگوں کو تو شریعت کی پابندی کی تلقین کرتے ہو اور اپنی باری پر تعویلیں کرتے ہو، جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، پھر کیا سمجھتے نہیں؟ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ اس وقت آسان ہوگا جب اللہ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا۔ بہت اچھا ہے جی، بہت اچھا ہے۔ یہ اس میں آپ نے جو لکھا ہے نا اپنے لوگوں کو تلقین کرتے ہو، میرا خیال ہے اس کو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر آپ کر لیں کہ تم دوسروں کو تو تلقین کرتے ہو کہ خدا کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرے، تو اب اپنی باری آئی ہے تو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ ٹھیک ہے یعنی سر، وہ دوسروں کو، اپنے بنی اسرائیلی کو جی تلقین جی کرتے تھے نا وہ ہیں اپنے۔ تو وہی، لیکن یہ کہ یعنی اگر آپ اس آدمی کے حوالے سے دیکھیں تو اصل میں وہ یہ ہے کہ دوسروں کو تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، جب اپنی باری آئی ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ اینی بڈی ایلس سی اسٹیپ نمبر 3 کسی کا اور ہے اگر؟ جی جی فاطمہ آپ اب میرے خیال ہے پھر دین یو کین اسٹارٹ وتھ اسٹیپ نمبر 4۔ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی اچھا، اسٹیپ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کا منصب اور اس کے چلتے خدا سے ان کا عہد یاد کرا کر صرف اور صرف خدا سے ڈرتے ہوئے اور ہر دنیاوی خوف اور لالچ سے بری ہو کر قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق میں آیا ہے۔ رائٹ، ویری ویل ڈن جی، ماشاء اللہ۔ یہ اس کا خیال رکھنا ہے جی، دس از یہ کچھ لوگوں کو میرے سے انہوں کی بات بھی ہوئی کہ اسٹیپ نمبر 2 اور اب 4 میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ اسٹیپ نمبر 4 کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹائٹل ہے، اس پیراگراف کا ٹائٹل کیا دیں گے آپ، اور اسٹیپ نمبر 4 جو ہے وہ اس کی سمری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، آگے چلتے ہیں جی، جزاک اللہ۔ السلام آپ، علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر یہ اسٹیپ نمبر 4 میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی امامت خالصتاً خدا کا فیصلہ تھا، ان کا ذاتی خاندانی حق نہیں تھا۔ تورات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی یہ ذمہ داری کہ خدا کا خوف رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر نبی پر ایمان لائیں اور دنیاوی مفادات کے بجائے خدا کے سامنے پیشی کو یاد رکھیں، دوسروں کو وعدہ پورا کرنے اور وفاداری کی تلقین کرنے والوں کو خود کو نہیں بھولنا چاہیے اور اپنے وعدوں کو یاد رکھ کے اس رسول کا ساتھ دینے کے بجائے حق کو گڈمٹ کر کے چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ خدا سے جو ڈرتے ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہونے کے بجائے نماز، صبر اور استقامت کے ساتھ حق کے آگے نبی اور اس کے ساتھیوں کے مددگار بن کر خدا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، جب یہ آلموسٹ سارا جو آپ نے پڑھا ہے نا، آلموسٹ سارا، یہ اگر آپ پھر چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے کا پورا تقریباً ایک ہی جملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک یا دو جملے ہیں، آپ نے ان کو توڑ دینا ہے، دیٹ ول میک دا سینٹینسز مچ مور کلیئر، ٹھیک ہے، ڈیش لگا دیں، مطلب وقفہ دے کے نا اس کو جوڑیں، یعنی اس طرح سے کہ الگ الگ کر دیں جملے، اور پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، پڑھنے میں بھی آسان ہو جائے گا۔ جو پہلا ڈرافٹ ہوتا ہے وہ تو آپ لکھ لیا کریں جیسا لکھنا ہے سب لوگ، ٹھیک ہے جی، سر یعنی وہ یہ مختصر کرنے کے لیے یہ میں مختصر نہیں مختصر سر تو یہ وہ مختصر کرنے آپ کے نے لیے لکھ کرتی لیا، ہوں، ورنہ اس سے پھر زیادہ وہ بڑھانے لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس آپ کو نے جو ایک ہی سینٹینس میں جوڑتی ہوں۔ آپ نے جو لکھ لیا ہے اس کو بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں، صرف اس کو جملے بنا دیں، اس کے توڑ دیں، اچھا ٹھیک ہے، دیٹ ول بیکم ایزیئر۔ یہ ٹھیک ہے جو ہے نا وہ مختار مسعود کی جو رائٹنگ ہے، اس کی مجھے جو ایک بہت بڑی کوالٹی دکھتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اس کے جملے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ دیٹس اے ویری گڈ رائٹر، جس کو کہ ایمولیٹ کرنے کی کوشش کی میں نے بہت کی ایک زمانے تک، لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ شفٹ کر دیا انگریزی میں۔ جی
ٹھیک ہے سر. سر میرا یہ آئیڈیا تھا کہ اس طرح زیادہ مختصر ہوگا. مختصر تو آپ کا ٹھیک ہے، اور یہ بڑا لمبا نہیں ہوگا، جملے بنانے سے لمبا نہیں ہوگا، جملے توڑنے سے یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا، زیادہ شارپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، میں اس کو دوبارہ کر لوں گی پھر. رائٹ. تھینک یو. شکریہ سر. یو ویلکم. جی روشن، جی آپ اسٹیپ 4 شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسٹیپ 4. جی جی اسٹیپ 4 سمری میں نے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد یعنی آخری رسول پر ایمان لا کر بندگی کا راستہ اختیار کرو. حق اور سچائی پر چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد رکھو. ویری نائس. اور اس میں تھوڑا سا یہ اس کا ذکر آ جانا چاہیے کہ اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے ان کے لیے، یعنی جو ان کے مزلہ قدم بن رہی ہیں چیزیں، یعنی ایک ایسپیکٹ سے اگر آپ سمجھتی ہیں تو آبویسلی اس کے اندر یہ سبجیکٹیوٹی تو ہوگی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، اور جزاک اللہ سب جی. لوگ شیئر کریں گے تو اس میں ایڈ ہو جائے، ایڈ جی کر بالکل لوں گی ٹھیک، انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی میں نے اس میں لکھا ہے بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو نہ بھولیں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں، قرآن پر ایمان لائیں. صبر اور نماز کو مضبوطی سے تھامنا کامیابی کی کنجی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تھینک امبر یو. آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر میں نے اس کو 3 پوائنٹس میں لکھا ہے. مجھے لگ رہا ہے شاید تھوڑا میں نے زیادہ لکھ دیا، لیکن میں بیان کر دیتی ہوں. ان آیات میں بنی اسرائیل کو خدا کی شہادت الناس کی نعمت اور ان کا وعدہ کہ وہ آنے والے رسول پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے یاد کروایا گیا ہے. اور نمبر 2 پھر یہ کہ بنی اسرائیل کے اکابر اور علماء کے وہ رویے بیان ہوئے جن کی وجہ سے حق عام لوگوں کے سامنے مشتبہ بن کر رہ گیا تھا. ٹھیک. اور نمبر 3 یہ ہے کہ پھر خدا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے اور دل کے بغض اور انانیت کو پس پشت ڈال کر حق کو اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، اور ان سب کے لیے صبر اور نماز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے. بہت اچھا، ویل ڈن جی. ٹھیک ہے جی. راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر جی تھینک یو سر. سر میں نے ان کا خلاصہ اس طرح کیا ہے کہ اگر بندے کو آخرت میں جانے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہو تو دنیا کی کوئی مشکل اسے مشکل نہیں لگتی. نہ ہی وعدہ وفا کرنا مشکل لگتا ہے، نہ رسول کو ماننا، نہ نماز، اور نہ ہی صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. بہت خوبصورت ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری بات کو آپ نے ہائی لائٹ کر دی ہے بہت زیادہ، لیکن ہے بہت خوبصورت. ویسے جملہ بڑا خوبصورت بنایا آپ نے، بہت ہی اچھا بنایا، مزہ آ گیا. بہت شکریہ. جی شبانہ آپ نیکسٹ. انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی سٹیپ کے بارے میں پہلے ایک کویسچن ہے کہ جو سٹیپس فار اسٹڈنگ دا قرآن آئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ اس پیراگراف کا خلاصہ کریں گے اور اس جواب کی لمبائی 1 سے 2 جملے میں ہونی چاہیے. ایسا ہی کرنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ضروری اس میں نہیں ضروری. اس میں تو آپ کئی دفعہ مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں نہیں ضروری، پہلے والے میں. میرا خیال ہے آپ شاید آپ اس کو دیکھیے گا، وہ پہلا سیکنڈ سٹیپ ہے جس کے بارے میں یہ بات ہے، یعنی وہ بلکہ پریفریبلی ایک ہی جملے میں ہونی چاہیے. وہ تو ایک ہی جملے میں، یعنی اٹ شوڈ بی جیسے ٹائٹل ہوتا ہے نا. آپ نے اگر لیٹ سے آپ یوں سمجھ لیں پیراگراف کے سائڈ پہ لکھے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ کہ یہ ٹائٹل ہے اس پیراگراف کا، یہ ٹائٹل ہے، یہ اس طرح سے ہے، وہ یہ سمری ہے ٹھیک ہے، میں اس کی. ریفر کر لوں گی. اور علی بھائی آپ بھی کائنڈلی دیکھیے گا، آئی گیس یہ لکھا ہوا تھا. اچھا، میں نے اچھا، اس پیراگراف کا پھر یوں خلاصہ کیا ہے کہ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اکابر اور علماء کو ان پر کی گئی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اور ان نعمتوں کے نتیجے میں ان پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور
اسی بنیاد پر قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی رائٹ. اور قرآن کی دعوت پر قرآن کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے جو رکاوٹیں آئیں گی ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے بہت اچھا ہے. اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کر دی ہے کہ صبر اور نماز سے جو لوگ مدد لیں گے وہ ان مضلع قدم بننے والی رکاوٹوں کو عبور کر لیں گے. بہت اچھا ہے جی، کمپریہنسو. شکریہ. مجھے اس طرح شبانہ دوبارہ بتا دیجیے گا وہ ڈاکیومنٹ میں کیا آپ کو کنفیوژن آ رہی تھی؟ جی جب پہلے آپ کی اس کی ایک ہیڈنگ تھی جب کسی آیت کا مطالعہ کریں، اس میں 4 تھا کہ سوال جس کا جواب دینا ہے، پھر جواب کی لمبائی. پھر دوسری ہیڈنگ تھی جب کسی پیراگراف کا مطالعہ کریں، اس میں جو اسٹیپ نمبر 2 تھا اس میں لکھا تھا جواب کی لمبائی 1 سے 2 جملے. اسٹیپ نمبر 2 کا سوال یہ تھا کہ اس پیراگراف کا خلاصہ کیا ہے، جواب کی لمبائی 1 سے 2 جملے. اسٹیپ نمبر 4 ہے اب اس پیراگراف کا کیسے خلاصہ کریں گے، 1 سے 2 جملے. ہاں، وہاں پر 1 سے 2 جملے، وہاں پر ہر جگہ پہ یہاں پر تو شاید چل بھی جاتا، چھوٹا پیراگراف تھا نا. اب جو نیکسٹ ہمارا سیکشن آ رہا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی کوائٹ لانگ، مطلب وہ تقریباً آیت نمبر 63 62 تک جائے گا. اتنا لانگ بھی نہیں ہے ویسے تو، لیکن اٹ وڈ بی 47 to 60 سم تھنگ. تو جو مشہور آیت ہے ان الذین کفروا. This document is in front of me, Ali bhai. You can open it as well. See ہاں ٹھیک ہے، وہ the ٹھیک کر لیں blue. گے، وہ ٹھیک کر لیں گے. Okay, ٹھیک ہے. سمجھ آ یعنی گئی. اس کو ہم نے سمرائز کرنا ہے. جملوں کی لمبائی 3 سے 4 ڈیپینڈنگ آن دا لینتھ آف دا نہیں اس پیراگراف. کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ میری غلطی ہے. اٹ شوڈ ہیو بین آئی شوڈ ہیو چیک دیٹ. اس میں علی کی غلطی نہیں ہے. جو انہوں نے مجھے بھیج دیے تھے یہ، انفارچونیٹلی اٹ جسٹ گاٹ اوور لکڈ. تو میں اس کو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ہے نا لینتھ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ ختم کر دیں، بیکاز دس سمری جسٹ ہیز ٹو بی اے سمری. یہ نہ ہو کہ آپ ساری ہی چیزیں اس میں بیان کر دیں، پھر تو اصل میں آپ نے دیکھیں آئیڈیا کیا ہے. اس کو اچھی طرح سے پھر سے سن لیں 1-2 منٹ میں. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز جو پڑھی ہے نا، اس کو آپ جب سمرائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ریفائن ہوتی ہے. اگر آپ وہ چیز سامنے رکھ کر اس کا ایک ایک نقطہ نوٹ کر لیں تو اصل میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ریفائن ہوگی. آپ نے اصل میں کرنا یہ ہے کہ اس حصے کو، یہ جو پیراگراف ہے اس کو 10-15 دفعہ بھی پڑھنا پڑے تو پڑھیں. اور یہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ قرآن سے تو بہت زیادہ تعلق رکھنا چاہیے، لیکن جنرلی جب بھی کوئی کتابیں کوئی ریڈنگز کرتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے پیراگراف کو یا سیٹ آف پیراگراف جس میں ایک بات ہوئی ہے اس کو پڑھیں، اچھی طرح سے پڑھیں، اور پھر اپنے ذہن میں اس کو سمرائز کریں اور پھر اس کو چھوٹے سے نوٹس میں لے لیں. اس میں لینگتھ میٹر نہیں کرتی. اس میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کے خیال میں جتنی امپورٹنٹ چیزیں سمری میں آنی چاہیے تھیں وہ آ گئی ہیں. یعنی بنیادی 4 کارنرز آ گئے ہیں، کور بات آ گئی ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے، سیکنڈ اسٹیپ 2 ہے، اس میں اصل میں یہ ساری چیزیں نہیں آنی. اس میں بیسیکلی ٹائٹل آنا ہے کہ ان آیتوں میں بات کیا ہوئی ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ان آیتوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان آیتوں میں بات شروع یہاں سے کی ہے کہ تمہیں جو تم نے عہد کیا تھا، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ملی تھیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تمہیں یہ ماننا چاہیے. وہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا، وہ ایک ذمہ داری کے لیے پریولیج دیا گیا تھا. اور پھر جس طرح سے آپ نے لکھا ہے، آئی تھنک اٹس اے ویری ویل ڈن سمری. دیٹ واز مائی مسٹیک دیٹ وہ یہ بات اوور لک ہو گئی تھی جی. I got it. That's why I raised this question because I was having difficulty summarize it into 2 sentences. You did it right. So that's why I found it important to ask to make it clear. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. تھینک یو. ہائی لائٹ کرنے کا بہت شکریہ شبان. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں سر میں نے اسٹیپ 4 کیا ہے سمری والا، جس میں میں نے لکھا ہے کہ
جس نعمت کو بنی اسرائیل نے اپنا استحقاق سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، انہیں یاد دہانی کرائی کہ جو انعام کیا میں نے، اس میں تم نے نہ عہد کی پاسداری کی نہ شریعت کی، بلکہ خواہش نفس میں حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا۔ نماز اور عاجزی نہ باطن میں رہی نہ ظاہر میں، حتیٰ کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت بن گئے۔ تم عوام کے رہنما ہونے اور کتاب اور شریعت کا علم رکھنے والے کفر کے سب سے پہلے حامی بن گئے۔ کفران نعمت، نقض عہد الہی اور خدا سے بے خوفی یہ اللہ کے غضب سے نہ بچنے والے کام ہیں، لہٰذا باز آ جاؤ کیونکہ تمہیں آنا میرے ہی پاس ہے۔ اچھا، سر زبردست، یہ میں نے تو یہ سارے پوائنٹ کو سمیٹنے کی کوشش کی بہت اچھا کیا کہ جی، یہ بہت اچھا ساری کیا، چیزیں ماشاء اس میں آ گئیں۔ اللہ، ویل ڈن، ٹھیک ہے سر، ویل ڈن جی، تھینک یو۔ ویری ویل ڈن۔ بس اس کو یہ جو بات ہے نا جی، جو اس کی میری اس بات کی جو کیا کہیں گے اسپرٹ ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، وہ آپ کو جنرلی ریڈنگ میں فائدہ دے گا، جنرلی ریڈنگ میں فائدہ دے گا۔ وہ یہ ہے، قرآن مجید کی بھی دے گا اور ویسے بھی، یعنی وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات پڑھی ہے تو اس کو ری رائٹ کر لیں، ری فریز کر لیں، ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ، دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، ایک ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ اس کو روک دیں، بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو اس کے نتیجے میں آبویسلی اجزاء میں نہیں جا سکتے اب آپ، کیونکہ بند کر دیا ہے، تو اب آپ بنیادی بات لکھیں گے۔ وہ جو بنیادی بات لکھیں گے وہ اصل میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرے گی، یہ ہے بات اصل میں۔ سمری لکھنے کا سٹیپ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہم نے کوئی پریزنٹیشن کرنی ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ کو بہتر اگر آپ نے اس کو سامنے رکھ لیا نا کہ یہ آیت 40 تا 46 ہے، میں اس کو ایک دفعہ پڑھا، اس میں سے ایک پوائنٹ لکھ لیا، پھر دوسرا پڑھا، دوسرا بھی لکھ لیا، تیسرا بھی لکھ، تو سمری میں یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کی جو ترتیب ہے وہ اوپر نیچے بھی ہو جائے، اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن کی یادداشت ہوگی جو آپ نے امپورٹنٹ سمجھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لوگ شیئر کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے، وہ نوٹ کرنے میں شک۔ سر جی اگر جناب، سامنے رکھتے ہیں نا، جی اگر یہ جو جیسے کہ میں جب سمری لکھتی ہوں تو میں اس طرح لکھتی ہوں کہ میں نے پورا پیراگراف پڑھا 40 سے 46، اس کے بعد آنکھیں بند کی اور سوچا کہ اس میں کیا کیا تھا۔ اچھا، اس میں اگر ایک دو لائنیں میں نے اسٹارٹ کر لیں، اب مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی، تو پھر میں اس کو دوبارہ کھول کے دیکھتی ہوں کہ میں آگے پیچھے تو نہیں ہوئی، یعنی آخری پوائنٹ میں نے پہلے تو نہیں لکھ دیا، تو اس سے مجھے یہ ہیلپ مل جاتی ہے کہ میرے پوائنٹس جو ہیں وہ برابر رہتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر یہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے لکھا تو اس کو خود ہی اپنے ہی آنکھیں بند کر کے اور وہ سوچ کر لکھا کہ یہ اس طرح سے، لیکن میں نے سوچا کہ ظاہری بات ہے سر، آپ کی رہنمائی جو ہے وہ بہت نہیں، ہمیں آپ نے فائدہ دیتی ہے۔ آپ غلط نہیں کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ لکھ لیں، پورا لکھ لیں، ٹھیک ہے، جی جسٹ جی، رائٹ پھر اس دا کو ہول آف اٹ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کوئی پوائنٹ مس تو نہیں ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے نتیجے میں آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اچھا نہیں، کچھ مجھے اوپر نیچے بھی کرنا چاہیے، تو کر لیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جتنی دفعہ آپ کریں گے نا، یہ اصل میں کیا ہوتا کیا ہے کہ اگر میں سامنے رکھ کے لکھوں گا نا تو میرے جو برین کے کنیکشن ہیں وہ اس طرح سے نہیں بنیں گے، لیکن جب میں اس کو ریمائنڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اب یاد کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا پڑھا تھا، تو اس میں اس کے کنیکشنز بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریفریز کر دیں یا سمرائز کر دیں، ایدر از فائن، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک پریکٹس بنا لیں اپنی ویسی جنرل ریڈنگ کے لیے بھی، جنرل ریڈنگ کے لیے کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ بک رکھ لیں یا کتاب کے مارجن پہ نوٹ اس بک کو تو اتنی ہو سمرائز، گئی ہے میرے پاس کہ ہاں کوئی نہیں، نوٹ وہ بک نوٹ تو بک اتنی ہو گئی ہے سنبھالنے کی کہ نہیں کوئی ہوتی، حساب نہیں۔ نہیں وہ جی ساری جی، نوٹ بہت بک مشکل سنبھالنے سے، کی نہیں ہوتی، وہ ہاں تو علم پڑھنے کی ترقی ہوتی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا، یہ جو اسٹیپ 2 ہے نا سر آپ کا، یہ تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک ہی جملے میں اس کے پورے میسج کو جو ہے وہ ہم نے رائٹ ایکسپلین رائٹ کر دینا ہے۔ شروع میں رائٹ تو یہ اسٹیپ 2 ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے۔
تو رائٹ اب جیسے کہ اگر ایسا ہوا کہ اگلے جو آپ ہمیں آیتیں دیں گے اس میں بھی اگر ہمیں لگے کہ یہ پچھلے والا ہی اسٹیپ 2 ہے تو ہم اس رائٹ کو لکھ سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. پھر اصل میں اگر وہ لگے گا نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ آپ نے یا پہلے میں غلطی کی ہے. کیوں وائی ڈو آئی سے دس، یہ اس کو ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ یہ کہ پھر الگ الگ پیراگراف میں یا تو بات ریپیٹ ہو رہی ہے سمپلی، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے جو دو طریقوں سے بتائی جا رہی ہے. یہ ہوگا ٹھیک ہے کہ پہلے اس طریقے، اچھا وہ اگر دو طریقے ہیں تو طریقوں میں فرق ہوگا. پھر مثال کے طور پر یعنی رسالت کی دلیل دی گئی ہے، یہ قرآن میں بڑی دفعہ ہوتا ہے. رسالت کا استدلال ہے عقل و فطرت کے اس سے استدلال سے، اور پھر رسالت کا استدلال ہے تاریخ سے. ٹھیک ہے، یہ دو پیراگراف میں ایسا ہو جائے گا، یہ دس از پاسبل. بٹ یہ اگر مشکل بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہاں پہ شیئر کریں گے، اللہ نے چاہا تو اٹ ول آہستہ آہستہ یہاں پہ کیا ظاہری زندگی کرتے رہیں گے، ریفائن ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جی سر، تھینک یو، سمجھ گئی. موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے سر، اوکے. شمالہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو منصب امامت شریعت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے اپنا حق سمجھا بلکہ اپنے تمام عہدوں کو بھی بھول گئے. اور انہی عہدوں میں سے ایک عہد رسول کا خیر مقدم کرنا تھا، جس کی واضح پیشن گوئی توریت میں موجود تھی. یہ نہ صرف رسول کا انکار بلکہ قرآن کا بھی انکار کر رہے تھے. اللہ ان آیات میں بنی اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ اور نہ ہی اپنے تھوڑے فائدے کے لیے اس کو خلط ملط کرو، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے رسول کی پیروی کرو، سادہ عوام کو گمراہ نہ کرو. اس مشکل گھڑی میں اپنے حسب نسب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب تم اللہ کے حکم کو افضل مانو گے تو اسی مضبوط تعلق کی بنا پر حق پر ڈٹے رہنے کی طاقت بھی اس کی ذات تمہیں دے دے گی، اور اس ذات سے ملاقات کا یقین بھی تمہارے لیے یقیناً سکون اور اطمینان کا باعث ہوگا. انشاءاللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو جی. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں اور عہد یاد دلا کر قرآن پر ایمان لانے کی ذمہ داری یاد کرائی جا رہی ہے، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے اور ان کا حل بتایا گیا ہے. بہت سے ٹھیک، آپ بھی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں اب. بالکل ٹھیک ہے جی. کسی اور کا رہتا تو نہیں جی سمری، یہ اسٹیپ نمبر 4 میں پھر اپنا شیئر کر دیتا ہوں یہ. اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے. آیت 40 تا 46 سورہ میں اب پہلی مرتبہ ان آیات میں بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کر کے اس قرآن اور پیغمبر پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو ان کے پاس موجود پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آیا ہے. انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا پر خدا کے دین کی گواہی دینے کے اس عہد کو پورا کرنے کا تقاضا ہے جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا. یہی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے انہیں دنیا کی امامت کا منصب دیا گیا تھا. اس ضمن میں ان کے رویے کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اپنے آپ کو خدا کی مدد حاصل کرنے کی راہ بھی بتائی. یہ میں کچھ غلط کر دیا. اس ضمن میں ان کے رویے کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی اور اپنے آپ کو خدا کی مدد حاصل کرنے کی راہ بھی بتائی گئی ہے. یعنی ان کو خدا کی مدد حاصل کرنے کی راہ بھی بتائی گئی ہے. یہ میں ٹھیک کر لوں گا جی. اس کو میں یہاں پہ رافیہ بھی ہیں آج، تو ان کے لیے میں انگریزی میں بھی کوشش کر دیتا ہوں کہ ہو جائے. In this surah, for the first time, the children of Israel are directly addressed and invited to believe in the Quran and the Prophet, who has come as the fulfillment of the prophecies they already possess.
They are reminded that this is a requirement of the covenant they had made with God to bear witness of His religion before the world. It was for the fulfillment of this very responsibility that they had been granted the position of leadership among nations. In this context, the errors in their attitude are pointed out and they are also shown the way to attain God's support. ٹھیک ہے جی. Anything that you would like to add or talk about? اب ہمارے پاس we have about 15 minutes today. ہم انشاءاللہ اگلا سٹیپ تو اگلی دفعہ شروع کرتے ہیں جی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب ہم 5th سٹیپ پہ ہیں. آخری سٹیپ ہے اس سورہ کے اس گروپ کے لیے. آپ میں سے جو لوگ آج نہیں کر سکے اگلی دفعہ وہ لے کے آئیں. وہ پلیز پہلے ضرور کوئی ہنٹ طے کر لیں کہ سٹیپ نمبر 4 کرنا ہے پہلے تو پھر کر لیں. اچھا ہے آپ کے نوٹس کمپلیٹڈ رہیں ایٹ اینی گیون ٹائم. ادروائز جب یہ ایکومولیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ آپ نہ کر سکے تو. تو اٹ از گڈ دیٹ یو کیپ ڈوئنگ اٹ ان ٹائم. اینی کویسچنز, اینی comments? Otherwise we can have an early day today. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر میرا السلام. صبر پہ یہ ہے کہ صبر کا جہاں حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے سورۃ کہف میں, تو وہاں پہ وہ جب ڈفرینٹ واقعے ہوتے ہیں اور وہ ہر بات پہ بار بار ان سے کویسچن کر لیتے ہیں, تو وہاں پہ جو مجھے ٹرانسلیشن پڑھی تھی شاید وہ فرق ہو, اس میں یہ تھا کہ جن چیزوں کا تمہیں پتہ نہیں اس پہ تم صبر کر بھی کیسے سکتے تھے. تو مطلب یہاں پہ حضرت موسیٰ کو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے تو ہمیں تو کسی بھی بات کا پتہ نہیں ہوتا. تو مجھے وہ نا بالکل پھر وہ صبر میں تھوڑا ہوا کہ یہ پھر کیا ہے, اس کو پھر ہم کیسے لیں گے ایک عام تعلیم دی انسان. جا رہی ہے, اصل میں تعلیم دی جا رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب معاملہ جو ہے آئی ایم ویری سوری جی, پھر سے غلطی ہو گئی میرے سے. آپ کی بات اگر کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ پہلے کر لیجئے. نہیں سر, بس یہی تھی کہ بس وہ میں اس کو نا پڑھ رہی تھی تو پھر مجھے بس وہ باقی صبر اور اس صبر کا پھر ہوا کہ ہم بھی ایک ایز اے رائٹ. انسان ہم پھر کہاں اپنے آپ کو رکھیں گے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیوں ہو رہا ہے. یہ جو پیغمبروں کے واقعات ہیں نا جی, ان سے ہمیں بھی سیکھنا ہے. یعنی ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ پیغمبروں کے واقعات کا مطلب یہ کہ ہم اب ان سے آگے صابر ہو گئے. اصل میں دیر واز اے ٹائم ویئر دے ور آلسو لرننگ. اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کا انتظام کیا تھا اور یہ واقعہ اس ٹائم کا ان کو بتایا گیا. یہ جس طرح سے واقعہ پورے کا پورا بتایا جا رہا ہے اس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کیا ایک واقعہ ایک فزیکل واقعہ تھا یا ایک جیسے پیغمبروں کا رویا ہوتا ہے اس طرح سے تھا, کیونکہ وہ وحی کی ایک علامت ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورہ شورا میں اس کو بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کئی مرتبہ رویا کی صورت میں بھی دی جاتی ہے. تو مے بی دیٹ واز اے پارٹ آف دیٹ, کیونکہ مثال کے طور پہ تلی ہوئی مچھلی ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور وہ سمندر میں چلی گئی اور اٹ جسٹ سویم اوے. تو اس طرح کے اس میں ہیں کچھ ریفرنسز جس سے بڑی وہ الف لیلوی سی چیز لگتی ہے. اور اسی طرح سے کس طرح سے مار دیا جاتا ہے کسی کو یا کسی کا نقصان کر دیا جاتا ہے. یہ اگر ایک چلتا پھرتا انسان ہے تو ایک تو یہ کہ وہ کیا اکیلا ہی کھڑا ہے, کسی نے دیکھا ہوگا تو کیا اس کو بھی پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا. یہ آل دیز کویسچنز آر irrelevant here. یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کے لیے بہت سارے معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات میں سے یہ ایک معاملہ ہے. یہ جو بات کہی کہ تم صبر نہیں کر سکو گے, یہ ایک سٹیج ہے کہ جس میں انسان اگر آپ غور کریں تو جس وقت اس کو اگر if he can't make meaning of this point, اس کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ سب کیا ہو رہا ہے, تو یہ بالکل جائز سوال ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یعنی میں نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا, میں نے تو کسی کے ساتھ برائی نہیں کی, میں نے تو کسی کا مال نہیں لوٹا, تو میرا کیوں لٹ گیا. یعنی یہ پیدا ہو جاتے ہیں سوالات. یہ جو سوال پیدا ہونا ہے نا, اصل میں یہ ہے وہ چیز صبر نہ کر سکنا جس کی بات ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ تم میرے سے پوچھو گے نہیں تو جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں, تو
یہی ہے اصل میں. آپ اگر زندگی کے میٹافور کو دیکھیں تو یہ بن رہا ہے. یعنی دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تمہیں ان سے گزرنا ہے، ابھی تمہیں بتایا نہیں جائے گا، تو اس لیے بہت زیادہ پوچھو بھی نہیں کیونکہ بتایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تم نے صرف اس پر اعتماد کرنا ہے اس دوران میں، یہ جب تک کہ تمہاری یہ زندگی کی آزمائش چل رہی ہے تم نے اس پر اعتماد کرنا ہے کہ مالک جو ہے وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ یہ جانتا ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں. یہ سب کچھ وہ جانتا ہے. وہ اگر تمہیں اس سے گزار رہا ہے تو یہ سوالات کے واویلا نہ کرنے لگ پڑنا، بلکہ اس وقت اس کو ایکسیپٹ کر لو اور اب اس صبر کے ساتھ، اس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہو کہ جو ثابت قدمی اس خدا کے لیے مطلوب ہے، کہ اگر خدا کا یہ فیصلہ ہے تو پھر میں آئی ایم مور دین ولنگ ٹو گو تھرو اٹ. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، یہ اس طرح کے واقعات کو نریٹ کر کے ہمیں بھی دی گئی ہے. یعنی یہ تعلیم ہمیں بھی تو دی گئی ہے نا، تو ہم نے بھی اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. جی اور امبر آپ کوئی نہیں؟ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، یہ مجھے پوچھنا تھا کہ وہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رونا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، سر اس کو پھر ہم کیا کہیں؟ یعنی وہ اور اتنا زیادہ رونا کہ آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، یعنی وہاں پہ صبر جو ہے وہ اس طرح سے یعنی کیوں نہیں ہوا، یا کیا صبر اس کی کیا توجہ ہے؟ صبر کا تعلق اس سے نہیں کہ آپ کو دکھ نہیں ہوگا یا آپ دکھ کم ہو جائے گا یا دکھ لازماً کور ہو جائے گا. اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ یو مائٹ، ایک تو یہ کہ یہ معلوم ہے ان کو، وہ ایک پیغمبر ہیں، یہ معلوم ہے انہیں اور وہ خواب بھی ان کو بالکل آغاز میں سورہ یوسف میں بتایا گیا ہے، تو وہ جانتے بھی ہیں کہ یوسف ہے کہیں پہ لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے. اب وہ جو ہے نا کہ کسی نے بڑی ایک تکلیف دہ بات کی تھی، کسی کا بچہ اگر اغوا ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ فوت ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ جو اغوا ہو جانا ہے کسی بچے کا، یا چلا جانا، دوری، جدائی، یہ اصل میں روز کا ایک ہوپ بھی ہے اور روز کی موت بھی ہے کہ جس میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید آج کہیں سے مل جائے، شاید کوئی خبر آ جائے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ آدمی کے اندر. اور پھر دوسری چیز جو ساتھ رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہر آدمی کی سینسٹیوٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. یعنی ایک آدمی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو آئی تھنک یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے تو ان کا تو وہ بہت ہی زبردست جملہ ہے جس کو میں عام طور پہ کوٹ کرتا رہتا ہوں اور انہی کے حوالے سے کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب کی مثال کو ہمیں لینا چاہیے کہ اتنے شدید دکھ میں انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی شکایت جو ہے اپنی دل کی تکلیف، اپنا دکھ یہ اپنے پروردگار سے بیان کروں گا. یعنی میں اسی سے بیان کرتا ہوں، میں اور کسی سے کیا بیان کروں گا، کوئی کیا میرا مداوع کر سکتا ہے. تو آئی ول جسٹ ٹاک ٹو ہیم، آئی ول کنورس ود ہیم، ان سے اپنی بات بیان کروں گا. یعنی اس اپنی تکلیف کو کہ مداوع بھی انہی سے ڈھونڈوں گا. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے، صبر ڈز ناٹ مین دیٹ یو ول ناٹ فیل سیڈ اور یو ول ناٹ کرائی. آئی ایم سوری، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. وہ ایموشنل اوور ویلم ایک اور چیز ہے. سر مجھے تھوڑا سا اس میں اس لیے کانٹرڈکشن سی نظر آتی ہے کہ مطلب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، سر میرے اپنی اس میں آبزرویشن میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی بہت قریبی ان کا کوئی انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، تو وہ کچھ لوگ تو اس کو جلدی اوور کم کر جاتے ہیں اور جلدی اس غم میں سے نکل آتے ہیں، اور کچھ اس میں کافی ٹائم گزار دیتے ہیں، جی یعنی ایک دو تین سال اسی ڈپریشن میں اسی میں چلتے رہتے ہیں. تو سر کیا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے، مطلب رویہ کہ ہم اتنا زیادہ پر لانگ اس چیز میں رہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک ہے انسان کے جذبات، وہ ایوری انڈیویجول از یونیک، اس کو اس طرح سے رہنے دیں. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے کٹ جائے. نہیں، جس طرح سے مثال کے طور پر آپ کو اپنی
اذان کی آواز آئے اور دل نہ بھی کر رہا ہو تو اذان اصل میں ہم کو نماز کیا سکھاتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اپنی خواہشات پر اور اپنی کمزوریوں پر رکھو، اوپر رکھو اس کے. بالکل ایسے ہی زندگی کے معاملے میں بھی ایک ہے میرے جذبات، میرا دل بہت دکھی ہے، میرا کوئی لاس ہو گیا تھا آج سے 6 سال پہلے، اس پہ بھی آج بھی میں دکھی ہوں بہت زیادہ. تو یہ دکھ ایک اور چیز ہے، لیکن آئی شوڈ ناٹ گیٹ کٹ آف فرام لائف. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ ایک اور چیز ہے. وی ہیو ٹو، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کر دینی ہیں، اور وہ ایک بھاری دل کے ساتھ بھی کرنی شروع کر دینی ہے. جس طرح ہم کئی دفعہ ایک بھاری دل کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بھاری دل کے ساتھ نماز کا شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہی اجر ہو کہ دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی خدا تو نے پکارا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. یعنی جب یہ والی ایسپیکٹ ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں. ایموشنلی وی آر آل ڈفرینٹ. ایک آدمی زیادہ پروسیس کرتا ہے، زیادہ ٹائم لیتا ہے، دیٹ از آل رائٹ، لیکن ذمہ داریاں ادا کرنی ہے پوری. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ واٹ از ریکوائرڈ آف اس. نہیں دل کر رہا نہ بھی کرے، پھر بھی کرنی ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ سیلف کنٹرول کا ایسپیکٹ ہے جو ہمیں اپنے اوپر ڈیولپ کرنا ہے. اس کو ڈیولپ کریں، اس کے بعد ان کے ساتھ ایمپتھائز کریں. یہ بڑی خوبصورت جی ویرائٹی ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ سر وہ جو 3 دن کے سوگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک اور چیز تو ہے. سوگ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے. وہ اصل میں یہ کہ اگر ایک ایسا لاس ہو گیا ہے تو آدمی کو ظاہر ہے کہ لوگ آئیں گے، ملیں گے. آدمی کو وہ جو گریف کو پروسیس کرنے کے لیے 3 دن تک اس کو رک جانا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو اویلیبل کر لینا چاہیے، بجائے سے کہ پتہ چلے کہ وہ تو آپ آئے ہیں لوگ کانڈولینسز کے لیے اور بھائی صاحب جو ہیں وہ ہوٹل بیٹھے ہوئے ہیں یا کلب چلے گئے آج. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیپ یور سیلف فری فار دس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد زندگی کو چلائیں. دکھ ختم نہیں کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا کہ دکھ ختم کریں 3 دن کے بعد. زندگی آگے بڑھ کہا تو یہ کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے نا. لیکن یہ کہ وہ آگے چلنی چاہیے اب زندگی. وی شوڈ ناٹ جسٹ اپنے آپ کو اس کھونٹے سے باندھ کے نہیں رکھ لینا، آگے بڑھنا ہے. آزمائش ہے، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. اتنا کیا بڑا مسئلہ نقصان ہو گیا، تو ادھر ہی جائیں گے. کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جی، اس کو ویلیو کرنا چاہیے. ٹھیک سر، ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر. یہ ویلکم جی. روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو آزمائش ہوتی ہے اس پہ ہمارا رسپونڈ چیک کیا جاتا ہے نا، یہی آزمائش کو میں سمجھی ہوں کہ میرا کیا رسپونڈ ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے. پھر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ مطلب اللہ کا علم، اللہ کا اذن اور اللہ کی مرضی. تو ان تینوں میں مجھے فرق نہیں سمجھ. علم تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا اذن اور اللہ کی مرضی ہم کہتے تھے یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو گیا. تو اس کو تھوڑا واضح کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے. تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں چیزیں. اذن کا مطلب ہے کہ خدا کی اجازت سے ہوتی ہیں. یعنی اگر مجھے کوئی نقصان پہنچنا ہے، کسی نے کوئی فوت ہونا ہے، کسی نے کوئی بیمار ہو جانا ہے، تو یہ صرف خدا کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے. اب یہ جو اذن ہے یہ کوئی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. تو میں تو ان دونوں چیزوں کو ایک ہی طرح سے سمجھتا ہوں. یعنی ایک چیز ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے، رضا اس معنی میں بھی ہم بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے رضا کا، جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم اذن کے لیے وہ بول دیتے ہیں، لیکن اذن کے لیے رضا نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے. لیکن الٹیمیٹلی تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی جو جتنے بھی اذن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضائی کا حصہ ہیں. تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے خدا کی پسند، اور خدا کے اذن سے مراد ہوتا ہے خدا کی اجازت. تو اس کو فرق کر لیں کہ جو چیز اس کے شایان شان نہیں ہے کہ خدا کی پسند کو سے ایسوسیٹ کی جائے، اس کے لیے اذن بول دیا جائے. کیونکہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز، یہ کسی نے پچھلے دنوں پوچھا تھا نا کہ جبر و قدر کے حوالے سے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کو بالکل بریفلی بیان کر دیتا ہوں. دنیا میں ہونے والی میرے ساتھ ہونے والی ہر چیز، چاہے وہ میرے بیٹے کی طرف سے ہے، میرے
میرے کسی کلائنٹ کی طرف سے ہے، میرے کسی دوست کی طرف سے ہے، میرے کسی موسم کی طرف سے ہے، کسی ملازم کی طرف سے، کسی بھی طرف سے ہے، وہ خدا کے اذن کے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. وہ بدتمیزی ہو سکتی ہے، وہ اچھائی ہو سکتی ہے، وہ برائی ہو سکتی ہے، وہ چوری ہو سکتی ہے، وہ کوئی انعام ہو سکتا ہے. وہ خدا کے اذن کے میرے لیے ہر وہ چیز جو میرے ساتھ ہو رہی ہے وہ میری قدر ہے، وہ میری قسمت ہے، وہ میری فیٹ ہے. میں نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے یہ میرا اختیار ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے بڑا کلیئر ڈسٹنکشن. اب یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، مجھے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. میں اس آزمائش میں ہوں، اللہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، مجھے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ گاڈز مائنڈ. ٹھیک ہے، اینڈ آئی شوڈ ناٹ ایون ٹرائی ٹو ڈو دیٹ اینڈ شوڈ ناٹ ایون ٹرائی ٹو جج دیٹ بیکاز آئی کی ناٹ کمپریہینڈ دیٹ. میرے لیے یہ سوچنا، کل میں وہ انعام پڑھ رہا تھا جب، تو یہ خیال سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، یہ خیال آیا مجھے کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ یعنی ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا پیڑ سے ٹوٹ کے زمین میں گرتا ہے اور کدھر تک چلا جاتا ہے زمین کے اندر، کس طرح سے گھل مل جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی جانتا ہے، ریئلی جانتا ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. میں جب یہ پڑھا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کیونکہ میموری لمیٹڈ ہے نا، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو سلیکٹیو میموری، ہم باقی چیزوں کو بھول جانا چاہتے بھائی، کیوں ضرورت ہے اس کو یاد رکھنے کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر اس پتے کا ایک رول ہے. اگر وہ بھی امبیلنس ہو گیا تو یہ دنیا کا جو بیلنس ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. ہی ہیز ٹو نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ والا ایسپیکٹ ہے، یہ میرے لیے انفیدمیبل ہے. میرے لیے اس کا احاطہ کرنا بالکل ممکن نہیں. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میری زندگی میں کچھ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں اور کچھ چیزوں میں رسپونڈ کر رہا ہوں. جن چیزوں میں رسپونڈ کر رہا ہوں سم ٹائمز وہ اس رسپانس میں لمیٹڈ ہو جاتا ہوں بیکاز آف کئی چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، گنجائشیں نہیں ہوتی ہیں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال رسپونڈ پھر بھی میرے اندر ایک دائرہ ہے جس کے اندر میں فری ہوتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں. یہ جو فریڈم کا دائرہ ہے یہ اس پر میرا مواخذہ ہے، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے فیٹ ہے. تو اس کو سمجھنے کہ علم جو ہے وہ تو اصل میں فیٹ سے ریلیٹڈ ہم کئی دفعہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایوری تھنگ ہی نوز، ایوری تھنگ. میں اس کے بارے میں تو دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. قرآن مجید ان ایکویووکل ہے کہ وہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ظاہر میں اور باطن میں، یعنی خدا کے لیے وہ بالکل ایبسلوٹلی کلیئر ہے. اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ جانتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا اور اپنی مرضی سے کیا کروں گا، اور کیا میں وہی کروں گا، کچھ اور نہیں کر سکتا؟ یہ دیز آر آل فلسافیکل ایشوز کہ جن میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو سمجھ آ رہا ہے کہ پورا ہے، بس اللہ کا اجازت ہے، لیکن مرضی ہے یا اجازت نہیں. اس کی شان جن چیزوں کی ہے نا، ان کے لیے ہم اجازت، یعنی جو چیزیں ایسا لگتا ہے کہ نیگیٹو ہیں تھوڑی سی، مطلب کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یہ زیادتی کیا خدا کی رضا سے ہوئی ہے، اس کے لیے ہم اذن بول دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اذن بول دیں گے خدا کی اجازت سے ہوئی ہے، کیونکہ خدا نے یہ گنجائش دی ہوئی ہے کہ انسان اپنے عمل کرے، اور مجھ تک جو پہنچنی ہے، مجھ تک جو اس عمل کا نتیجہ نیگیٹو یا پازیٹیو جو پہنچنا ہے وہ خدا کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایک آدمی گولی چلا دے گا، کیا میں اس سے مر بھی لازمن جاؤں گا؟ نہیں، لازم نہیں ہے. وہ خدا کی اجازت ہوگی تو مروں گا، ورنہ نہیں مر سکتا میں. اگر نہیں ہوگی تو بچ جاؤں گا. چوٹ لگ سکتی ہے، اگر خدا کی اجازت ہوگی تو چوٹ لگ جائے گی. یہ ہے جو بات ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. ویلکم جی. جی رافع، آپ فرمائیے. وعلیکم السلام السلام. علیکم. ایکچولی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹرانسلیشن انگلش میں کر دی. آئی شوڈ امپروو مائی اردو، بٹ اینی وے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صبر تو ہے، کبھی کبھی آپ صبر نماز سے سیکھتے ہیں، کبھی کبھی انسان صبر بھول جاتا ہے، نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ صبر کریں، قرآن کہتا ہے آپ صبر کریں، بٹ انسان
اتنا گھبرا جاتا ہے کہ نہیں ہو رہا صبر اب میرے سے. تو اس کے لیے کوئی ایسی ہو ٹپ یا کچھ اور طریقہ ہو کہ انسان کو بار بار یاد آئے کہ اللہ نے کہا صبر کرے. یہ آزمائش ہے اور یہ آزمائش رہے گی انٹل یو میٹ می ایٹ دا اینڈ آف لائف. یہ مجھے ذرا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں. دیکھیے یہ تو خیر ایک بڑا لمبا اس کا جواب ہوگا. یہ اگر تو آپ یو آر کنونسڈ اباؤٹ تھنگز، یو وانٹ ٹو ڈو ایم، یو آر ٹوٹلی ڈٹرمنڈ کہ یہ مجھے کرنا چاہیے اور نہیں ہو پاتا. بھول جاتا ہوں میں کئی دفعہ، میں نہیں کر پاتا. میں بھولتا تو نہیں ہوں لیکن میں روک نہیں پاتا ہوں. اچھا ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ میں کنونسڈ ہی نہیں ہوں. یعنی انسان اور کیا کرے، اگر تکلیف ہوئی ہے تو شکایت کرے گا ہی، کیا کرے اور. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ان میں سے ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہے اس وقت اس کو لیں اور پھر اس پہ بات کریں. یعنی لیٹ سے آر یو ٹوٹلی انیکویوکلی کنونسڈ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ اس کے اندر میننگ فلنس ہے. اگر یہ کنونسڈ ہیں تو پھر آگے چلے گی بات. اگر آپ کنونسڈ نہیں ہیں، اس سے کنونسڈ نہیں ہیں، تو پھر پہلے اس پر رک کے بات کر لیں. کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ پہلے لیول پر ہم نے ایک کانسیپچول انفارمیشن نالج ہوگی نا میرے پاس، میں اس کے مطابق اپنی کانشنسنس میری ڈیولپ ہوگی اور اس کانشنسنس کے مطابق میرے اعمال ڈیولپ ہونے ہیں. یعنی اگر میرے پاس یہ اعتماد یا ایک بلیف سسٹم یا ایک ازمپشن موجود ہی نہیں ہے تو پھر میں اس کے مطابق عمل کانشیسنس ڈیولپ نہیں کر سکتا. نہیں موئی صاحب، میرا یہ سوال تھا کئی دفعہ آپ صبر کرتے کرتے بس آپ کہتے ہیں اب میرے میں صبر رہا ہی نہیں. یو کیپ تھنکنگ او از دس اے پنشمنٹ، میں نے کیا کیا، اینڈ دین اس میں آپ پڑ یہ تو جاتے پھر ہیں. کانسیپچول پرابلم ہو گئی نا. یعنی اگر آپ کو یہ خیال آنے لگ پڑا کہ یہ تو شاید کوئی سزا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سزا ہے اگر، تو پھر تو آپ نے اس پورے کانسیپٹ آف ٹیسٹ کو ہی ایک طرف رکھ دیا. یعنی مے بی you were overwhelmed by the situation so much that you just ignored it. اچھا then you thought about it and you recognize ہو میرے سے یہ جذباتی فیصلہ ہو گیا تھا. You came back. اس کا مطلب ہے نالج ہے لیکن کانشیسنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، نالج ہے، does it convince you? Do you really think? نہیں جی بالکل ہے، اینڈ آئی ہیو فیتھ، بٹ سم ٹائمز No, میں یہ what do you mean by you have faith? I'm not doubting anybody's faith here. لیکن میں تو اصل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ faith ایک living reality بنا ہوا ہے. وہ ایک living reality بنا ہوا ہے. یعنی let's say when something happens, I might immediately, I might get stunned. I might not be able to think about it. But then I realize and I start recognizing God's hand in it. بڑے سے بڑی پرابلم آ گئی ہے تو اس پہ مجھے پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آ جائے کہ نہیں، یہ خدا کا شامل ہے اس میں ہاتھ. اور اگر خدا کا ہاتھ شامل ہے تو اس میں یقیناً میرے سامنے نہیں ہے. وہ واقعہ بہت دفعہ سنیں، وہ جو پڑھیں، وہ جو سورہ کہف کا جس کا آج نوشابہ نے ذکر کیا، وہ واقعہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ خدا کا ہاتھ ہر چیز میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز سے نکلا ہوا نہیں ہے، لیکن تمہیں نہیں پتہ چلتا، تمہیں نہیں سمجھ میں آ سکتی اس وقت کہ کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. یو کانٹ ٹیل بیکاز یو ڈونٹ ہیو دیٹ انفارمیشن. اسی میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن آؤٹ سائڈ دس روم. آئی ڈونٹ نو. آئی مین دس از جسٹ واٹ لائک 10-15 feet بریڈ لینتھ، اتنی ہوگی نا. میری زندگی، میری دنیا اتنی ہے، اور میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات، ادھر جانے والی بجلی، ابھی لائٹ چلی گئی، ابھی یہ سیشن کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی، اور میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، اور جو بھی فیلنگ ڈیولپ ہوئی اس کے نتیجے میں. سوال یہ کہ یہ اس کا واقعہ کیا ہوا ہے، اس سے باہر کیا ہو رہا ہے، اس کمرے سے باہر میں تو یہ بھی نہیں جانتا. اور میں واقعات کی سمجھتا ہوں کہ حکمت سمجھ میں آ جانی چاہیے مجھے. نہیں، حکمت تو یونیورسل ہو سکتی ہے. اس وقت اتنی بڑے پیمانے پر کوئی حکمت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں کچھ ہوا ہو کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ اعتماد رکھنا، یہ بلیف رکھنا، یہ فیتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے
کاموں میں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے، جو کہ ہو سکتا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہو اس سے، میں یہ جانوں، یہ یقین رکھوں کہ اس کے اندر حکمت، رحمت، اس کی علم، اس کی قدرت شامل ہے. Had he wanted, he would have stopped it. He did not decide to stop it. Why? Because sometimes he does stop things. He does. ایسا ہو جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی نا کہ وہ ایک آدمی نے منظور کے منہ میں رکھ کے گولی چلائی تھی، منظور صاحب کے منہ میں رکھ کے گولی چلا دی. Right in his mouth. It was a pistol right in his mouth. And it just got stuck just about a millimeter away from his spine. اور وہ چلتے پھرتے موجود ہیں ہر جگہ پہ، کام شام کر رہے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دے گا تو نہیں ہونے دے گا، اور جب ہونے دے گا تو وہ ہونے دے گا تبھی ہوگا. یعنی بوتھ ویز، روکے گا تو وہ رکے گی، اور نہیں روکے گا تو نہیں رکے گی. ہی از ایکٹیو دیئر. یہ واقعہ ہمیں بہت امپورٹنٹلی اس کو بڑی دفعہ سنیں، سمجھیں. یعنی یہ وہاں پر یہ نہیں جاننے کی ضرورت کہ یہ کیا حکمت صرف اتنی ہوتی ہے، نہیں، وہاں پر صرف ایک ایک چیز بتائی گئی ہے، صرف ایک ایک چیز. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک کام میں اتنی حکمتیں ہوں گی کہ جس کو آپ اگین کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنی انٹر ریلیٹڈ ہے زندگی. ایک آدمی کے مرنے سے کتنی چیزیں امپیکٹ ہو جاتی ہیں. یا آپ کو ایک آدمی کو، ایک نوجوان آدمی کو مار دیا کسی نے، اس کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا تھا، وہ بڑا ہو کے کیا بنا، کس نتیجے، ہاؤ تھنگز گیٹ ریلیٹڈ، یو کانٹ ٹیل. اس لیے آپ اس چیز کے بارے میں اعتماد رکھنا، پہلے تو اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو پہلے کنسیپچول لیول پہ سمجھنا کہ خدا میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. اس کو پہلے کنسیپچولی ڈائجسٹ کر کے دیکھیں. پھر کئی دفعہ بھول بھی جائے گا، وہ کانشیسنس کی کمی ہوگی. اس کے بعد کئی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کانشیس بھی ہوں گے لیکن غصہ نہیں کنٹرول کر سکے، آپ نے بول دیا، اینڈ دین لیٹر آن یو ریئلائز. ان تینوں چیزوں کے کام الگ الگ ہونے ہیں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی دیز آر 3 تھنگز اینڈ آل 3 تھنگز نیڈ ٹو بی ورکڈ آن سیپریٹلی. اگر کانسیپٹ کا مسئلہ ہے تو وہ الگ ہے، کانشیسنس کا مسئلہ ہے تو وہ الگ ہے، اور اگر کنٹرول کا مسئلہ ہے تو وہ الگ ہے. I won't take your time. Sometimes ایک انسان ذرا overwhelmed ہو جاتا ہے، بچوں کی پرابلم بہت، and you just feel کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ، اللہ اتنا مہربان ہے تو اللہ یہ نہ ہونے دے. That sort of question. نہ ہونے دے. اگر اس کی حکمت ہوگی تو نہیں ہونے دے گا. اس کی حکمت ہے کہ ہونے دے. یہ پوری بات یوں سمجھیں. یہ جو آپ کو خیال آئے کہ اللہ یہ نہ ہونے دے، نہ ہونے دے، یقیناً نہیں ہونے دے گا. اگر حکمت ہوتی، وہ ہونے دے رہا ہے تو حکمت ہے، تو آئی ہیو ٹو ڈو مائی پارٹ. اللہ کیا کرے؟ جنرلی واٹ از ہیپننگ ان لائف از، میں ادھر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کا پورا حال یہ ہے کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا، وہ یہ نہ کرے، وہ یہ نہ کرے. ہم یہ باتیں کم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آؤ مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ میں اور تم کیا کریں. They generally bothered about what others should do, ہے نا جی, because that is easy, but that is just talk. So let's change our I topic. think Moisab, it is one has to just accept یہ اللہ کی حکمت ہے. You can't start questioning. No, کیوں میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟ That is my problem. I have to. Right. So change that. Become more conscious of it. Whenever it starts happening, whenever you start thinking about it, stop that and reframe the whole thing. خدا کی حکمت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں بہتر جگہ پہ ہوں، وہ مجھے یہ موقع دے رہا ہے. Most welcome جی. جنت میں بہتر جگہ دے دوں is the answer. Then you can bear. رسپانس ہے، سچویشن پہ نہیں دے گا وہ. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے یہ جو آپ کا رسپانس ہے نا، اس میں میں بار بار جو کہہ رہا ہوں وہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. شکایتیں کر دی ہیں، ادھر ادھر باویلے کر رہے ہیں، تو اس سے نہیں فرق پڑے گا. تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ اور بھی ابھی بھی موقع دے رہا ہے، ورنہ وہ موقع بند کر دے کہ ٹھیک ہے اس نے تو نہیں کرنا. نہیں، وہ موقع دے رہا ہے، ابھی بھی ٹھیک کر لیتے ہیں ہم اس چیز کے بارے، کیونکہ وہ جو جنت میں بہتر موقع جو جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کا اہل بنائے کہ ہم کر سکیں، وہ حاصل کر سکیں. وہ اصل میں ملنا ہے میرے رسپانس پہ، وہ سچویشن پہ نہیں ملنا. جتنی مرضی مشکل آ گئی،
اگر رسپانس اچھا نہیں ہوا اس پہ نہیں ملنا. لیکن آ رہی ہے نا مشکل, اس سے ہوپ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہیز ناٹ گیون اپ آن یو, دیئر فور یو کین اسٹل, you can still give a good response and be at a better place in paradise, inshallah. Wait, Azmaish, basically it's a test. Everything You is. have to. When you're feeling blessed, think about it that it's still a test. And this test will continue. I mean, there's no way you can stop it. Right. As soon as we go away from here, we will be faced with the results. وہ پھر دیٹ از ویئر وی ڈیزرو. دیکھیے اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ملنی ہے وہ ٹیسٹ ہے, سوائے ایک کے. اونلی ون تھنگ, وہ ہے ہدایت. آپ کو ہدایت وہ ملے گی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, نہیں ملے گی. وہ ٹیسٹ کے طور پر نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, دنیا میں پیسہ, عقل, خوبصورتی, سب کچھ, ایوری تھنگ, ایوری تھنگ وچ از ویلیوڈ ان دس ورلڈ ایکچولی از گیون ایز اے ٹیسٹ. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں بھی لوگوں کو جو دیتا ہوں تو وہ ڈیزرونگ کی بیسس پہ دیتا ہوں, اسی کے نتیجے میں تو جنت بننی ہے. تو جنت ادھر سے جائیں گے, اگلا لمحہ جو ہے ہماری زندگی کا وہ اس جگہ پہ ہے کہ اب دس از واٹ وی ڈیزرو, بیکاز واٹ ایور وی ہیو ہیئر, چاہے وہ تکلیف ہے, چاہے وہ خوشی ہے, چاہے وہ آرام ہے, دس از نتھنگ وی ڈیزرو. وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. یہ تو صرف خدا کی مرضی سے ملا ہوا ہے, خدا کی مرضی سے ملا ہوا ہے, صرف مواقع ہیں صرف اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو جی, خدا حافظ. تھینک یو جی, آئی ایم ویری سوری. ویسے تو ہمارا آج کا ٹائم شاید تھا, جو آج مجھے علی نے کہا بھی تھا, مجھے یہ لگا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو کریں گے, ورنہ اس کو ہم اس طرح نہ چلیے. ابھی میں بند ہی کر رہا تھا تو مجھے نوشابہ کا ہاتھ نظر آ گیا. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. آج موقع مل گیا تو میں ان کا کوشچنس پوچھ ہی لوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. سر جو یہ سورہ جمعے کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو پڑھا کریں, تو مجھے کچھ اس کے بھی نا جیسا حکمت وہ مجھے یہی لگی کہ اس میں واقع ہیں, یا ان کو پڑھ کے پھر آپ پورا ایک ویک سے دوسرے ویک تک اس پہ عمل کریں, یا لوگ کہتے ہیں سورۃ ملک رات کو پڑھ کے سویا کریں. تو مطلب میرا خیال اس میں کوئی لیسن ہوتے ہیں, یا یہ کیوں ہمارے ہے کہ صبح سوئی یاسین پڑھیں, تو ان کا کیا کانسیپٹ ہے, کوئی ہے بھی ہے یہ ایسی؟ آپ پورے قرآن کو پڑھیں جی, آپ اس طرح کے چکر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ہدایت ملتی ہے. وہ یہ جتنی بھی اس نوعیت کی چیزیں ہیں وہ اصل میں دنیا کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک چیز عرض کرتا ہوں, یعنی دین آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ اپنے کاروبار میں اگر برکت ڈلوانی ہے تو کیا پڑھو, یہ بتانے کے لیے نہیں آیا. وہ تم سمجھ لو, جو پڑھنا ہے پڑھو, جو نہیں پڑھنا نہ پڑھو, جو محنت کرنی ہے کرو, جو نہیں کرنی نہ کرو, دیٹ از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, دین یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے خدا کا, تم نے اس دنیا میں آنا ہے, اس دنیا کی آزمائش کو فیس کرنا ہے, اور اس دنیا کے بعد تم نے اپنے عمل کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا ہے. تم اس ہدایت کو لو اور کامیاب ہونے کی کوشش کرو, ادروائز یو ول بی ان اے ڈائر اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یہ ہے دین کا پیغام. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ پڑھو یا یہ پڑھو یا یہ پڑھو, یعنی مثال کے طور پر سورہ یاسین کسی مردے کے پاس پڑھو تو اس کے نتیجے میں اس کی جان کنی آسان ہو جاتی ہے. وہ خدا نے فیصلے کرنے ہیں, میرے پڑھنے سے اس کی جان کنی آسان ہو جائے گی, یہ عجیب و غریب بات نہیں ہے. مطلب جو آزمائش پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالا ہے وہ میرے کرنے سے کوئی کم ہو جائے گی. دیز آر ویری اسٹرینج تھنگز, میں جو آزمائش ہے اس کے لیے تیار ہوں بجائے اس کے کہ دوسرے کی جان کنیاں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ اس نوعیت کی چیزیں. سورہ جمعہ پڑھنے سے آپ اگر پوری بات دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر آدمی کو سورہ جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے. وہ جو چیز وہ کہے گا کہ یہ ہوتا ہے, یہ عام طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا کی چیز ہے. ٹھیک. اور سر دوسرا آپ کا یہ جو آج بھی آپ نے بات کی تھی اور ایک اور لیکچر میں آپ کی سن رہی تھی کہ ہدایت جو ہے وہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو, تو اس کو ذرا آپ بتائیں گے ڈیٹیل سے کہ کیا مطلب ہے آپ کا, اس کو تھوڑا یعنی مزید انسان کو جو مورل ہدایت ہے, یعنی انسان کی کانشنس اور اس کی دین کی ہدایت, یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی توفیق ملتی ہے. جتنی وہ ہدایت اس کے پاس ہے اس کو ویلیو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرمائیں گے. یہ جو اضافہ وہ فرماتے ہیں یہ آزمائش کے طور پر نہیں ہوتا, یہ انعام ہوتا ہے.
جب وہ اپنی موجود ہدایت کی قدر نہیں کرتا تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آزمائش کے طور پر نہیں ہو رہا ہوتا، یہ اصل میں سزا ہوتی ہے، یہ اس دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز آخرت میں اسی کے تو کانسیکوینسز نکلنے ہیں آخرت میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بڑھا دے گا جس وقت آپ ڈیزرو کرتے ہیں، کم کر دے گا جس وقت آپ ڈیزرو نہیں کرتے. یہ ہے جو قانون ہے ہدایت کا. سر یہ دنیا کی ڈیزرو سے چیزوں کیا؟ کا ڈیزرو کرنے کا مطلب میں نے یہ بتایا، آپ اگر ایک چیز آپ سچائی کو ویلیو کرتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی پیغمبر کی ہدایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ یار یہ انصاف تو کرنا ہی چاہیے نا ہمیں، کیونکہ یہ تو میری کانشنس کی آواز ہے، یہ تو انسانیت کے ناطے آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ نے اس پر عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت میں اضافہ فرمائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو اوائڈ کرنے لگ پڑے، جھوٹ بولنا، یہ کرنا، دھوکے دینا، کم تولنا، یہ سب کچھ کرنے لگ پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر کی ہدایت ماننے سے محروم فرمانا شروع کر دے گا. پھر آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہدایت نہیں ملے گی. پھر جو مرضی، پھر تو ایک ٹریڈیشن میں نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے آدمی. نماز پڑھنا از ناٹ ہدایت. نماز تو آج کے زمانے میں جو نمازیں ہیں وہ اکثر اوقات تو سوشل ٹریڈیشن کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. صحیح ہے. سر مطلب ہمارے بیسک ہیں، یعنی کہ جھوٹ نہ بولے، غصہ نہیں کرو، مطلب ان چیزوں کو آپ پھر اگر جتنا جی آپ جی، اپنے اوپر اپلائی. یہ وہ چیز ہے کہ جو یونیورسلی موجود ہے ہمارے اندر. یعنی the golden rule, for instance, the golden rule is that you do unto others as you want others to do unto you. دوسروں کے ساتھ ویسے معاملہ کریں جیسے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ ساتھ کیا جائے. آپ کم تول دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن خود تو کم تلوانا پسند نہیں کرتے نا. یہ جو ہے نا، یہ تضادات جو ہیں، یہ جو مورل ایسپیکٹس ہیں، اگر یہ موجود ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پیغمبروں کی طرف سے آنے والی ہدایت جو ہے وہ میرے لیے اس کا دل کھول دے گا اللہ تعالیٰ. اور اگر یہ موجود نہیں ہے بنیادی چیزیں تو پھر وہ نہیں کھولے گا. I might be born in a Muslim family، یہ ذہن میں رکھیے گا. being born in a Muslim family does not mean کہ اس کے نتیجے میں دل کھل گیا. نہیں، یہ کوئی being born in a Muslim family is a part of the test. وہ آزمائش نہیں ہے، وہ انعام نہیں ہے، وہ آزمائش ہے. آپ کس گھر میں پیدا ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے، کیا اپرچونیٹیز ہوں گی، یہ سب آزمائشیں ہیں. آپ اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد کیا واقعی مذہب کے بارے میں یا اخلاقیات کے بارے میں یا خدا کی پسند ناپسند کے بارے میں ایک محتاط آدمی بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ آپ کے خود وہی جو ابھی بات آپ نے فرمائی تھی پہلے کہ نماز اور ثابت قدمی کیسے مدد دیتی ہے. ایسے مدد دیتی ہے کہ جس وقت آپ نماز اور ثابت قدمی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے تو مزید عمل کے دروازے کھولنا شروع کر دے گی. یہ ہے ڈیزرو کرنا، کہ میں کوئی آدمی ڈیزرو کرے گا تو ہدایت میں. وہ کہا ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کری کہا ہے کہ تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرتے ہو، یہ صرف خدا نے دینی ہے. اونلی گاڈ، نو بڈی ایلس. اس کا فیصلہ کہ کس کو ہدایت ملنی اور کس کو نہیں ملنی یہ مکمل علم، مکمل حکمت کے ساتھ ہوگا، مکمل رحمت کے ساتھ ہوگا، عدل کے ساتھ ہوگا. جی، پیسے نہیں ہے عدل کے ساتھ بٹتا، دولت نہیں، شہرت نہیں، خوبصورتی نہیں، طاقت نہیں، یہ تو آزمائشیں ہیں. ہدایت ٹوٹل عدل. ٹھیک ہے جی، جی تھینک یو سر. ویلکم جی. چلیں جی. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. اچھا ابھی، سوری سر، آپ اچھا جی اچھا، نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی تو اسی جو ابھی بات کر رہے تھے، اسی کو اگر میں کہوں تو ایک عدل تو ڈیلیڈ ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، لیکن جو ہدایت ہے اس میں دنیا پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ عدل سے ہی معاملہ کرتے ہیں کہ رائٹ، آپ محنت کرو گے تو آپ کو ایبسلوٹلی ترقی ملے گی اس میں. ایبسلوٹلی صحیح ہے. بالکل. ہدایت اللہ تعالیٰ ڈیزرونگ کی بیسس پہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، میرا کوشچن تھا، ابھی آپ نے سورہ نام کی ایک آیت کو ریفر کر کے بولا تھا کہ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہوتا ہے. ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ آیت آپ میرے ساتھ شیئر کر دینا،
اور دوسرا جو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے؟ رائٹ، ایبسلیوٹلی. وہ اجازت دیکھیں، ایک اجازت وہ ہے جو جیسے اسٹینڈنگ آرڈرز، ہمیں وہ اسٹینڈنگ آرڈرز کے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے کس لمحے میں. یعنی اسٹینڈنگ آرڈرز کا مطلب یہ مثال کے طور پہ ایک رول بنا دیا ہے کہ پتے جو ہیں جب when they wither away they will start falling down. ٹھیک ہے، یہ بات کہ یہ پتا جو آج نکلا ہے یہ کس دن wither away کرے گا اور اس جگہ تک پہنچے گا کہ یہ گر جائے، یہ خدائی کا فیصلہ ہوتا ہے. مطلب اٹ بیکم سو ٹریویل میری دیکھنے والی آنکھ کو، اٹ بیکم سچ اے نان اینٹی تھنگ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بھی کیا اللہ تعالیٰ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ بھی ہے، یہ کنٹرول بھی ہے. اوکے، کہ ایک پتے کی بھی کتنی لائف ہوگی وہ بھی اللہ ہاں تعالیٰ ڈیسائیڈ رائٹ، کرتے ہیں. وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. تو میری لائف میں بھی جو چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ بھی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل میں کوکنگ کرنے لگی ہوں اور جو چکن میں نے نکالا تھا وہ خراب ہو گیا، روٹن ہو گیا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اس دن میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں وہ چکن کھاتی. رائٹ. یہ دیکھیے، یہ اس میں بھی دوستوں کا، بعض دوستوں کا خیال ہے نا کہ کچھ چیزیں ہمارے عمل کے کانسیکوینسز میں ہو جاتی ہیں، وہ کانسیکوینسز بھی اللہ تعالیٰ سلیکٹیولی نکالتے ہیں. مطلب آپ نے 10 چکن رکھے تھے، اس میں سے ایک خراب ہو گیا. ٹھیک کیونکہ ہے، ایگزیکٹلی میں پہلے بھی یہ ڈرل کرتی رہی ہوں کہ میں رات کو نکال دیتی ہوں اور وہ رائٹ خراب نہیں ہوتے تھے، لیکن رائٹ، اس دن خراب ہو گیا. سو اس آئی دن واز ہو گئے. کنفیوزڈ کہ میں تو پہلے بھی ایسے کرتی رہی ہوں. رائٹ، یہ کہہ سکتے ہیں، اب کوئی آدمی کہہ سکتے نہیں لیکن یہ ہے تو غلط. تو اب وہ جو غلط ہے اس کے کانسیکوینسز پچھلے 50 دن تو نہیں نکلے، آج نکل آئے ہیں. یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے کہ آج نکل آئیں. اگر کوئی لیسن دینا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ایوری ڈے میرے عمل کے کانسیکوینسز نکال دے گا تو آزمائش کا قانون متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. آزمائش یہ چاہتی ہے کہ میرے ہر عمل کے کانسیکوینسز بھی نہ نکلیں. کس عمل تو کے اس نکلیں میں گے بھی ہے کہ وہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے. کسی کے نکلتے ہیں اور کسی کے نہیں نکلتے. رائٹ، ایبسلیوٹلی. جیسے آپ ڈور ان لاک چھوڑ دیتے ہو ہر دن اور کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی دن جو ہے چوری ہو جاتی ہے. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. ٹھیک. اوکے، لیکن اس میں یہ چیز بھی تو ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ڈسپائٹ آل دس، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے عمل میں تو کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، دیکھنا ہے تو بالکل. میں اس کو یہی تو خوبصورت موقع ہے جو ملتے ہیں. دیکھیں خدا، یہ وہ رسپانس ہے جو آپ نے دینا ہے. یعنی آپ اس کے جواب میں صرف صبر کریں گے، اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے. یہ دونوں ہی چیزیں کریں گے نا، کہ یہ تو نقصان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نقصان لکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر یہ ٹھیک ہے، میرے لیے ہونا چاہیے تھا، بٹ آئی شوڈ لرن مائی لیسنس فرام اٹ. مطلب آپ نے اپنے عمل پہ ریفلیکٹ کرنا ہے. ہاؤ ول یو ڈو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے نا، نیکسٹ ٹائم یہ کیا کریں گے. میں اس کے اوپر بار بار یہ چیز مجھے ان کانسیکوینسز کو اپرچونٹیز بنانے کا باعث بن جاتی ہے. کہ آپ اپرچونٹیز یہ فار ریویو امپروومنٹ. کریں کہ اچھا میرے عمل میں تو کوئی غلطی نہیں تھی اور جو رائٹ تھی تو اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے. رائٹ رائٹ. تھینک یو ٹھیک ہے سو جی، مچ. موسٹ ویلکم جی. ہو گیا جی. بھائی صاحب، ہم صبر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کئی مرتبہ، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے پرسیویرنس، جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں صبر اور استقامت. رائٹ رائٹ. تو استقامت بھی شاید صبر میں داخل ہے اس کے، کیونکہ صبر otherwise کے کیا مختلف مطلب فیسٹس ہیں جی، صبر کے مختلف فیسٹس ہیں. یعنی دیکھیے، مثال کے طور پر یہ بات کہ میں اپنے اصولوں پر کھڑا رہوں گا، یہ صبر اور استقامت، یہ ایک ایسپیکٹ ہے. یہ مثال کے طور پر یہ بات کہ میں جس وقت یہ کہتا ہوں کہ میں تکلیف برداشت کروں گا، جب اگر تکلیف آئے گی اس راستے کی تو برداشت کروں گا، اس میں برداشت کا ایلیمنٹ بھی صبر ہے اور اپنے اصولوں پر کھڑے رہنے کا ایلیمنٹ بھی صبر ہے. یعنی وہ استقامت ہے اور یہ برداشت بھی ہے. یعنی واٹ آئی کین ناٹ چینج آئی ول بی پیشنٹ اباؤٹ اٹ. فار انسٹنس آئی ول بی اسٹیڈ فاسٹ اباؤٹ اٹ. تو یہ اصل میں تو یہی چیز ہے نا
یعنی بغیر استقامت کے صبر کیا ہے؟ مطلب میں برداشت کروں، کیا کروں؟ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، برداشت کروں گا؟ یعنی نہ میں نہ چوری چھوڑوں گا، نہ ہر برائی بھی کرتا رہوں گا، برداشت کروں گا، اس لیے کہ برداشت کیے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا، تو یہ صبر نہیں ہے. ٹرو ٹرو. اچھا جی، ہم آخری 3 منٹ ہیں ہمارے پاس ایکسٹینشن کے بھی، اور ہمارے پاس 3 ہینڈز ریزڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ پھر تو اب اگلی دفعہ لے کے جانا ہی پڑے گا. یہ جی، پھر یہی میرا رافعہ، مشورہ ہے یہ کہ ہم آپ کے نیکسٹ سر ٹائم جا رہی ہے ساری بات، آپ کی وجہ سے ہم نے 1 منٹ بڑھایا تھا. چلے، اللہ خیریت رکھے جی، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اگلی ہم دفعہ نے جاری کریں گے نوٹ کر لیا جو ہینڈز ریزڈ ہیں انشاءاللہ، اور نیکسٹ سیشن میں ویل انشاءاللہ. ٹیک اٹ اپ. تھینک یو جی، تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو السلام ایوری علیکم، السلام علیکم. ون.